السلام علیکم. ہم یہاں تقریباً 6 بجے پارک میں پہنچ چکے ہیں. یہ میرے پیچھے آپ کو بچرا اپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جوہر چورنگی کا جو برج بنا ہے وہ نظر آ رہا ہے. آج میں یہاں پہ آپ کو اس پارک میں ایک چیز دکھاؤں گا. آپ بچارا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے, کس چیز کا پیڑ ہے. یہ پیڑ نہیں, یہ پودا ہے, اور میں پورا آپ کو دکھاتا ہوں. آپ اس کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے. دیکھیں گرین کلر کا ہے یہ دیکھیے. بتائیے کس چیز کا پودا ہے یہ میرے پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ کیاری ہے, بھری ہوئی ہے, ادھر بھی ہے. یہ جوہر چورنگی پر ہے. بہت زمانہ ہو گیا پودوں کے بارے میں اور درختوں کے بارے میں پڑھے ہوئے. کسی زمانے میں جب لکھنا سیکھ رہا تھا تو مختلف نوعیت کی کتابیں پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ پودوں کے اور درختوں کے بارے میں بھی ایک کتاب پڑھی تھی, تو کچھ چیزیں یاد رہ گئی تھیں, کچھ چیزیں یاد نہیں رہی تھی. میرا خیال ہے یہ شکرقندی کا پودا ہے اور اس کے نیچے شکرقندی لگی ہوئی ہے. جو دوست جانتے ہیں بتائیں کہ کیا انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ شکرقندی کا پودا ہے, یا یہ کہ میرا خیال غلط ہے, میرا اندازہ غلط ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو سمجھے گا کہ یہ شکرقندی کا پودا اس طرح باغیچے میں لگا ہوا ہے. یہ پوری کیاری بھری ہوئی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ شکرقندی ہے. آپ لوگ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. یہ اگر شکرقندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائے, اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ شکرقندی ہے تو بتائے کہ شکرقندی واقعی میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. یہ دیکھیں پیچھے لوگ جاگنگ کر رہے ہیں. خوبصورت ماحول ہے, خوبصورت منظر ہے, بے انتہا حسین منظر ہے. دور دور تک درخت, پودے, کیاریاں, جاگنگ کرنے والے ہیں. میں آپ کو کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا وہ لوگ جو جاگنگ کرتے ہیں آگے. فی الحال تو میں یہاں پر موجود ہوں. اچھا, میں نے کل یہ کہا تھا کہ سارے دوست یہ بتائیں کہ وہ کس موضوع پر چاہتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں, انہیں بتاؤں, کس حوالے سے آگاہ کروں. تو کمنٹ باکس میں تو کسی نے بھی نہیں لکھا کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنی چاہیے. لیکن ایک دو لوگوں نے مجھے ان باکس میں بتایا کہ وہ چاہتے ہیں. دو لوگوں نے شاید مجھے ان باکس میں بتایا کہ بھائی وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ اسکرپٹ کی ون لائن کیسے لکھی جاتی ہے. تو یہ بہت سمپل ہے, اتنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کہانی لکھتے ہیں, یہ کہانی اسی طرح لکھی جاتی ہے. بس کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ کے سیریل کی جو بھی کہانی ہے, جو بھی آپ کا سیریل شروع سے لے کے آخر تک چلے گا, اس پوری کہانی کی سمری, جیسے آپ کو یاد ہوگا میٹرک میں 9ویں کلاس میں ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی تھی کہ فلاں سبق کی سمری لکھیے, یا فلاں جو کہانی تھی اس کا خلاصہ لکھیے. تو ون لائن ایکچولی ہمارے یہاں تو ون لائن کہا جاتا ہے اس خلاصے کو سیریلز میں. ویسے دنیا بھر میں ون لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن میں لکھی ہوئی کوئی بات. مثال کے طور پر کس موضوع پر آپ کا سیریل ہے, اس کو ون لائن کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے لکھا کہ جی ہم حلالہ کے موضوع پر ایک سیریل لکھنا چاہتے ہیں, اور حلالہ کی کہانی ایک لڑکی کی کہانی ہے جس میں اس لڑکی کو حلالہ کرنا پڑ گیا تھا مجبوراً, اور اس کے پس منظر میں کہانی ہے. یہ ون لائن دنیا بھر میں اسی کو ون لائن کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ون لائن کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. پاکستان کے جو چینلز ہیں, یہ ون لائن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ پوری کہانی کا, یعنی کہ پورے سیریل کی کہانی کا خلاصہ یا سمری تفصیل کے ساتھ لکھ دی جائے, جس کے اندر تمام ٹویسٹ اینڈ ٹرن اور تمام کہانی کے اتار چڑھاؤ اس کے اندر موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ کہانی یہاں سے شروع کریں گے کہ جی ایک فیملی ہے, اور ایک دوسری فیملی ہے, اور ایک تیسری فیملی ہے. پہلے ان فیملیز کے کیریکٹرز کا تعارف کرا دیں گے, مرکزی کرداروں کا تعارف کروا دیں گے 2-4 جملے میں. اس کے بعد کہانی کے واقعات کو تسلسل سے لکھیں گے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی, کون کون سے موڑ آئے, کون کون سے گھماؤ آئے, کہاں کہاں پہ کہانی کو بریک کرنا پڑا, کہاں کہاں پہ کہانی کو
چینج کرنا پڑا. یہ پوری کہانی آپ ایک 2-3 صفحوں کے اندر اس کی سمری لکھ دیں گے. اچھا اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ جب یہ کہانی کی سمری لکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنے سیریل کے مرکزی کرداروں کی ڈیٹیل لکھنا ہوتی ہے. جنہوں نے میری کتاب ابن عیاض کے مشہور ڈرامے پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکزی کرداروں کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے. میرا ایک بہت طویل مضمون اس کے اندر موجود ہے جو اس حوالے سے ہے کہ اپنے کرداروں کا انٹرویو کریں. تو انٹرویو کرنے کے بعد اپنے کرداروں کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کردار کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کس طرح بولتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ کون سا کام کرتے ہیں, ان کا ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے. یہ آپ کے کرداروں کے انٹرویو میں پتہ چل جاتی ہے. اچھا جب آپ کو اپنے کرداروں کی یہ ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے تو وہی ڈیٹیل آپ کرداروں کے تعارف میں ون لائن کے اندر لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر. لیکن وہاں پر بہت اختصار سے کام لینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی مرکزی ہیروئن کا نام سلمیٰ ہے یا سریا ہے یا جو بھی XYZ آپ نے نام رکھا ہے, تو اس کے آگے آپ لکھ دیتے ہیں مرکزی کردار یا مرکزی ہیروئن. اس سے آگے اس کی عمر لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مرکزی کرداروں کے ساتھ تعلق لکھ دیتے ہیں, جیسے کہ وہ بیٹی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی محبوبہ ہے, جو بھی ہے. اسی طریقے سے آپ پھر دوسرا کردار لکھتے ہیں مرکزی کردار, جیسے ہیرو ہے اس کا نام مزمل ہے تو آپ اس کی عمر لکھتے ہیں. اس کے بعد اس کی ایجوکیشن لکھتے ہیں یا جو بھی اس کا مرکزی کرداروں سے تعلق ہے. وہ ایک خاکے کی طرح آپ 10-12 کردار مرکزی کرداروں کا وہ لکھ دیتے ہیں اور پھر آخر میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ جی غیر ضروری کردار یا ساتھی اداکار یہ ہوں گے. تو یہ ون لائن کا ایک خاکہ ہوتا ہے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ چیٹ GPT کو بھی کہہ سکتے ہیں جی ایک ون لائن سیریل کی ون لائن لکھ دیں, یہ میری کہانی ہے اس کی ون لائن لکھ دیں. چیٹ GPT آپ کو ون لائن لکھ کے دے دیتا ہے. لیکن چیٹ GPT کی کسی بات پہ بھروسہ مت کیجیے گا, بہت بھڑ مارتا ہے. چیٹ GPT کو پھر آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ دوبارہ ری چیک کرنا ہوگا. اس نے خود بھی لکھا ہوا ہے کہ جی میں غلطیاں کر سکتا ہوں. وہ غلطیاں کرتا ہے, بڑی بھیانک غلطیاں کرتا ہے. تو جو لوگ چیٹ GPT سے ون لائن لکھ کر بھیج دیتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں پکڑی جاتی ہے کہ جی یہ ون لائن چیٹ GPT سے لکھی ہوئی ہے. کوشش کیجیے کہ اپنی ون لائن خود لکھیں. آپ جب خود لکھیں گے تو کہانی لکھتے وقت آپ کو اپنی کہانی پوری یاد ہو جائے گی کہ آپ کی کہانی کیا ہے. اسی طرح کردار آپ کے جو ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے. بس میرا آپ سے یہ مشورہ ہے تمام لکھنے والوں سے کہ جو بہت ضروری مشورہ ہے, یہ زیادہ تر ادیب جو ہے اس میں غلطی کر جاتے ہیں. ادیبوں کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ایک وقت میں صرف ایک ہی کہانی پر کام کریں. جب تک وہ کہانی اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائے دوسری کہانی کو نہ چھیڑیں. اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, کیا فوائد ہو سکتے ہیں, یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. لیکن یہ کہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ناول شروع کر رہے ہیں تو ایک ناول جب تک مکمل نہ ہو جائے کسی اور کہانی کو نہ چھیڑیں. میں تو بیک وقت کئی سیریلز پہ کام کر رہا ہوتا ہوں اور کئی کہانیوں پہ بیک وقت کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ چیز تجربے سے آ جاتی ہے. آپ جب زیادہ لکھنے لگیں گے, تواتر سے لکھنے لگیں گے اور پابندی سے لکھنے لگیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے اتنا مشکل مرحلہ نہیں رہے گا. تو کوشش کیجیے کہ ایک وقت میں کہانی لکھیں, اس کو مکمل کریں. آپ کو سیریل لکھنا ہے تو سیریل کی پہلے ایک ون لائن لکھیں. یہ ون لائن صرف آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ چینلز کے جو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو اس ون لائن کو پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کس کہانی پر سیریل بنانے جا رہے ہیں. جب تک وہ کہانی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ سیریل اپروو نہیں کر سکتے. وہ پہلے کہانی پڑھتے ہیں, اس کہانی کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیریل بننے کے بعد اس کی کیا شکل بنے گی. اور اس میں اگر کچھ مزید انپٹ دینا ہو تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں یوں کر لیں, اس کہانی میں یہ چیز ڈال دیں, فلاں چیز یہاں پہ آ سکتی ہیں, یا فلاں کرداروں کو اس طرح بنا لیں. تو وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری بات سمجھ میں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں, کیونکہ بتانے سے آپ کو خود بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ پڑھانے سے آپ کا علم بڑھتا ہے. آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں, کسی کو کچھ سکھاتے ہیں, کسی کو کچھ راستہ دکھاتے ہیں تو اس سے آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے ہم نے تو کہیں اس طرح کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی، کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی سکھانے والے لوگ نہیں تھے، تو ہم نے اسی طرح سیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہے. ہمیں 2 لفظ آئے تو ہم نے 2 لفظ بتائے تو ہمارے 3 لفظ ہو گئے، ہم نے 3 لفظ بتائے تو ہمارے 4 لفظ ہو گئے، ہم نے 4 لفظ بتائے تو ہمارے 5 لفظ ہو گئے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بتانے کے لیے خود کچھ سیکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ہم نے کیا. مثال کے طور پر کسی نے ہم سے پوچھا کہ جی یہ فلاں درخت کے بارے میں بتائیں، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے جاننے کی کوشش کی. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، آپ کو گوگل آپ کو ساری معلومات فراہم کر دیتا ہے. پہلے یہ گوگل نہیں ہوتا تھا، پہلے چیٹ جی پی ٹی نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ اپلیکیشنز نہیں ہوتی تھی. ایک لفظ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈکشنریاں کھنگالنا پڑتی تھیں، لغات دیکھنا پڑتی تھیں، لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا. بعض لفظوں کا تلفظ ہمارا ٹھیک نہیں تھا، تو ہمارے اساتذہ تھے، ہمارے دوست تھے، وہ ہمارا تلفظ بھی درست کرتے تھے، بعض اوقات مذاق اڑاتے تھے. کیونکہ مادری زبان نہیں ہے میری اردو، میری ماں کی زبان تو ہے لیکن میری مادری زبان نہیں ہے. مادری زبان سے مراد یہ کہ جو ایک خاندانی یا نسلی زبان ہوتی ہے، وہ میری زبان اردو نہیں ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے میں میواتی ہوں، اور میواتیوں کی زبان اور لہجہ دونوں بہت خراب ہوتا ہے. میں چونکہ کام اردو کا کرتا ہوں، رہتا اردو کے علاقے میں ہوں، میرے دوست احباب سارے اردو بولنے والے ہیں، تو یہ اردو سیکھنا پڑی مجھے. سیکھنے کے لیے ظاہر ہے بہت محنت کرنی پڑی. ابھی بھی میرا لہجہ اتنا اچھا نہیں ہے اردو بولنے والوں کی طرح. اردو بولنے والے جس قدر خوبصورت اردو بولتے ہیں، ان کے مختلف لہجے ہیں. لالو کھیت کا لہجہ الگ ہے، ناز آباد کا لہجہ الگ ہے، گلشن اقبال کا لہجہ الگ ہے، اورنگی ٹاؤن کا لہجہ الگ ہے. اسی طرح شاہ فیصل کالونی میں اردو بولی جاتی ہے، اس کا لہجہ الگ ہے. پھر ان علاقوں میں جو مختلف علاقوں سے لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، دہلی کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، الہ آباد کے ہیں، بہار کے ہیں، ان سب کے لہجے اس قدر دلچسپ، اس قدر مزیدار، اس قدر شاندار ہیں اردو کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب بھی ایک نئے لہجے والا آدمی ملتا ہے تو ایک کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نئی بات معلوم ہوتی ہے. ہم جس لفظ کو جو کہتے ہیں یا جس انداز میں ادا کرتے ہیں، دوسرے علاقے کا بندہ اسی لفظ کو کسی اور انداز میں ادا کرتا ہے. اس سے کوئی ظاہر بگاڑ تو پیدا نہیں ہوتا. زبان کے ظاہر لہجے ہوتے ہیں، جس طرح دوسری دنیاؤں میں ہر ملک کی زبان کے مختلف علاقوں میں لہجے الگ ہیں، اسی طرح اردو کے بھی الگ ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو بات شروع ہوئی تھی ہماری ون لائن سے. ون لائن جو ہے وہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا خلاصہ، کہ کہانی کا خلاصہ ہوا کرتی ہے. اس کہانی کے اس خلاصے میں آپ اپنے کردار کی ڈیٹیل بتاتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کردار جو ہیں کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی لینگویج کیا ہے، وہ انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے، یہ آپ کرداروں کی ڈیفینیشن میں لکھتے ہیں. کہانی ون لائن کہانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی پورے سیریل کی کہانی کا خلاصہ یا سمری اس میں پیش کر دیں. اچھا، اس سے پہلے آئیڈیا بھی آپ کو لکھنا ہوتا ہے 2 لائن میں، کہ آپ کس موضوع پر یہ سیریل لکھنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ بے روزگاری کے بارے میں سیریل لکھنے جا رہے ہیں، تو آپ یا ناخواندگی کے بارے میں آپ سیریل کی کہانی سوچ رہے ہیں، یا آپ خانگی مسائل کے بارے میں آپ کہانی سوچ رہے ہیں، یا آپ بے روزگاری یا معاشی مسائل کے بارے میں یا سماجی شعور کے بارے میں آپ سیریل سوچ رہے ہیں، تو اس سماجی یا سیاسی شعور کا خاکہ آپ کو 2 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے کہ جی میں اس چیز کے بارے میں یہ کہانی ہے مرکزی. تو اس کے بعد پھر آپ کی کہانی کو اس مرکزی خیال کے گرد ٹوسٹڈ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی آپ بے روزگاری پر تو کہانی لکھ رہے ہیں، لیکن جب کہانی لکھنے بیٹھے ہیں تو وہ کہانی وہی ہے کہ جی شادی نہیں ہو رہی ہے تو لڑکی پسند نہیں ہے، یا خاندان کے مسئلے میں پھیلا ڈل کر اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی مرکزی کہانی کے گرد کہانی کو فوکس کریں گے. تو میرا خیال ہے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو یا کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ آپ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اگر ان کے لیے قابل قبول ہوگا وہ سبجیکٹ یا وہ موضوع یا وہ کہانی، تو وہ آپ کو فوراً اوکے کر دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ جی 4 ایپیسوڈ یا 2 ایپیسوڈ لکھ کر دیجیے. تو پھر آپ 2 ایپیسوڈ لکھ کر دیں گے، اور وہ 2 ایپیسوڈ لکھنے کے بعد آپ ان کو جمع کرا دیں گے. اور اس کے بعد وہ ان کو اگر سمجھ میں آتا ہے آپ کا اسکرپٹ اتنا مضبوط اور اتنا جاندار ہوتا ہے، اور تو وہ آپ سے جو ہے سیریل کا معاہدہ کریں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ جی سیریل کہانی مزیدار ہے، اسکرپٹ بھی مزیدار ہے، لیکن کچھ
خامیاں ہیں جو ٹیکنیکل خامیاں کہلاتی ہیں، تو وہ پھر آپ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ جی اس کو اس طریقے سے تبدیل کر لیں، یہ سین بہت لمبے ہو گئے ہیں، ان سین کو چھوٹا کر لیں، یا اس سین میں مکالمے بہت کمزور ہیں، اس کے مکالمے صحیح کر لیں، یا یہ فلاں کردار کی تو یہ نفسیات نہیں ہے جو آپ نے بتائی تھی، لیکن کہانی میں اس کی نفسیات کچھ اور ہے، تو وہ پھر آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ جی نفسیات چینج کر دیجئے۔ بعض اوقات ہمارے جو رائٹر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری کہانی تبدیل کر رہے ہوتے، کہانی تبدیل نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو آپ نے ون لائن میں بیان کیا تھا وہ اس کے پس منظر میں یا جو اس کے پس منظر میں آپ کی کہانی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو رائٹرز عام طور پر لکھتے وقت بھول جاتے ہیں یا ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے یا وہ سیو کر جاتے ہیں۔ میں کر جاتا ہوں اکثر کہ میں نے ایک کیریکٹر لکھا اور وہ بہت غسیل قسم کا کیریکٹر ہے، لیکن بعض اوقات وہ جا کر بہت محبت سے بات کر رہا ہے، جبکہ وہاں اس کو غصہ کرنا تھا جہاں پر وہ محبت سے بات کر رہا ہے، تو اپنے کردار کی نفی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ کردار سارے گرے اور یا وہ نہیں ہوتے، بلیک نہیں ہوتے، گرے اینڈ وائٹ اینڈ بلیک ہوتے ہیں۔ ہر کردار میں بھی، آپ بھی، جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، یہ سب مختلف وقتوں میں، مختلف سچویشن میں، مختلف اوقات میں یہ مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، لیکن ہم فلموں میں، سیریل میں عام طور پر یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ولن ہے وہ ولن ہی ہے، جو ہیرو ہے وہ ہیرو ہے، جو ہیروئن ہے وہ ہیروئن ہی کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ساری اچھائیاں خامیاں ہر کردار میں ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ اپنے کرداروں کو، اپنی کہانی کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ کے کرداروں کے یہ سارے شیڈز ان کریکٹرز میں نظر آنے چاہیے، اور وہ کہانی جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں، میری اردو بہت خراب ہے بولنے میں، اور آواز تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور نہ اتنی اچھی آ رہی ہے، اور نہ مجھے بولنا آتا ہے۔ بولنے کی ایک طریقے سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ لوگ یہاں پر جاگنگ کرنے آتے ہیں، پارک میں، باغیچے میں ایکسرسائز کرنے آتے ہیں، میں یہاں بولنے کی ایکسرسائز کر رہا ہوں، تو یہ ایک نیا تجربہ ہے میرے لیے۔ دیکھیں ذرا، اگر لوگوں کو پسند آتا ہے نہیں آتا۔ تو جو پہلا سوال تھا کہ جی وہ پودا کس چیز کا ہے، اس کے بارے میں کیا میں صحیح تھا یا غلط تھا، بتائیے مجھے پلیز کمنٹ باکس میں، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسکرپٹ کے حوالے سے، کہانی کے حوالے سے، یا کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے، تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا، مجھے نہیں پتہ ہوگا تو میں معذرت کر لوں گا، کیونکہ انسان کو سب کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ میں بھی مسلسل سیکھنے میں لگا رہتا ہوں، مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں اس کے بارے میں جو جاننا چاہ رہا ہوتا ہوں، کچھ نہیں پتہ ہوتا تو پوچھ لیتا ہوں کسی سے بھی، اپنے سینئر سے، اور سینئرز بتا دیتے ہیں عام طور پر۔ ایسا نہیں ہوا کبھی زندگی میں کہ میں نے کسی سے کچھ پوچھا اور اس نے نہ بتایا ہو۔ آپ بھی پوچھ لیا کریں، پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، پوچھنا تو ایک اچھی یعنی کہ آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں، کسی سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، کسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ایکچولی آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، یا اپنا استاد سمجھ رہے ہیں، یا اس سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ جان لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کا استاد ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو تعظیم دے رہے ہوتے ہیں جب کسی سے پوچھتے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے اپنی کتاب جو لکھی تھی ابن عاص کے مشہور ڈرامے، تو میں اپنے ڈراموں کو مشہور تو خیر کیا ہوتا ہے، اب بس وہ ظاہر ہے پاپولر ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان کا نام، ان ڈراموں کا مجموعہ اس میں شامل کیا، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل کی جس سے اسکرپٹ لکھنے میں رائٹرز کو آسانی ہو سکے، لوگ سمجھ سکیں کہ اسکرپٹ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی موٹی موٹی باریکیاں کیا ہیں، اس کے کس طریقے سے اپنی بات کو آپ اپنے سینس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرطور بہت باتیں ہو گئی، کافی طویل ویڈیو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کل بات کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں ضرور جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔